اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر اللہ تعالیٰ کے فضل سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، دنیا بھی اچھی کرے، آخرت بھی اچھی فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو ایک بامقصد، سارے واقعات اسلامی واقعات بامقصد ہوتے ہیں، اور اس واقعے کا ذکر تو قرآن پاک کی تفسیر میں، تفسیر قرآن پاک میں بھی ذکر ہے۔ ایک شخص کا ایک باغ تھا، اور اس ایک کھجوروں کا باغ تھا، تو ایک کھجور کا تنا جو تھا وہ ساتھ والے ہمسائے کے گھر میں جا کر لٹکتا تھا، اور جب کھجوریں لگتیں تو کھجوریں پک کر زمین پر گرتی، اور وہ شخص بلا اجازت ساتھ والوں کے گھر میں جاتا اور وہاں سے کھجوریں اٹھا لیتا۔ اب وہ جو اس کا ہمسایہ تھا وہ بہت غریب تھا، مسکین آدمی تھا، تو اس کے بچے وہ کھجوریں اٹھا کے کھا لیتے، تو وہ بخیل شخص جو بہت امیر بھی تھا، بہت بڑا باغ تھا اس کا، تو وہ بچوں کے منہ سے کھجوریں نکال لیتا۔ تو اس غریب ہمسائے کو بڑا دکھ ہوتا، چونکہ پچھلے دنوں میں نے ہمسایوں کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی، تو لوگوں نے اس پہ بات کرنے کے لیے کہا، تو میں نے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں، سبق آموز ہے۔ تو وہ شخص جو غریب اور لاچار تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوا اور عرض کیا، سارا واقعہ بیان کیا۔ تو آپ اس خود اس شخص، اس بخیل شخص کے پاس خود تشریف لے گئے اور اسے کہا کہ یہ جو درخت تمہارا جو جھکا ہوا ہے ساتھ والے ہمسائے کے گھر میں، کیا تم یہ بیچتے ہو، بیچ کر یا ہدیہ کرتے ہو؟ اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں گھر ملے گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میرے پورے باغ میں سب سے اچھا درخت تو یہی ہے، اگر یہ والا درخت میں دے دوں تو میرے پاس کوئی خاص درخت باقی نہیں بچے گا۔ آپ سمجھ لیں کہ مایوسی کے عالم میں یا جس پریشانی کی حالت میں واپس تشریف لے آئے، جبکہ قریب ہی ایک صحابی جن کا نام تاریخ میں نہیں ملتا، وہ ساری گفتگو سن رہے تھے، وہ ساری گفتگو سن رہے تھے، اور انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد اس شخص سے بات کی کہ کیا تم اس درخت کو میرے آگے فروخت کرتے ہو؟ اور میرا بھی ایک باغ ہے، اس میں سے جتنے چاہے تم درخت ہے مجھ سے لے لو۔ تو اس امیر آدمی نے کہا کہ میں اس درخت کے بدلے میں پورا باغ تم سے لوں گا، کیونکہ میرا وہ سب سے اچھا درخت وہی ہے، اس کی کھجوریں سب سے اچھی ہیں، میں اس کے عوض 40 درخت والا باغ ہے تمہارا، وہ لوں گا۔ تو اس شخص نے، جو صحابی نیک دل تھے، انہوں نے فرمایا کہ یہ تو بہت بڑا سودا ہے، ایک درخت کے بدلے میں 40 درخت، پورا باغ۔ ارادہ تو وہ کر چکے تھے، اب بارگیننگ یعنی ڈیلنگ ہو رہی تھی، کافی لوگ بھی اکٹھے ہوئے، ان کے سامنے ساری بات چیت طے ہوئی، اور بہرحال ایک کچھ مخصوص درختوں کا طے ہو گیا، اور وہ درخت جو تھے ملکیت میں چلے گئے دوسرے بخیل شخص کی ملکیت میں، اور وہ جو درخت جو ٹیڑھا تھا اور ہمسائے کے گھر میں اس کی کھجوریں گرتی تھیں، اب اس کا درخت، اس ایک درخت کا مالک وہ نیک صحابی رسول ہو گئے، مالک بن گئے اس درخت کے، اور وہ خوشی خوشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوئے اور فرمایا کہ ان گواہوں کی موجودگی میں اب یہ درخت میرا ہے اور میں آپ کو دیتا ہوں، مجھے اب جنت میں گھر چاہیے۔ بہرحال وہ گلادہ لمبی کہانی ہے۔
آپ نے یہ سنا تو تبسم فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غریب انسان کے گھر تشریف لے گئے اور اسے کہا کہ یہ آج سے درخت تمہارا ہے، جتنی کھجوریں اتریں گی ساری تمہاری ہے، جی بھر کے کھاؤ، فروخت کرو، یہ بہترین کھجوریں ہیں اور اس میں بڑی برکت ہے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے، یہ اس واقعے کا ذکر سورہ واللیل جو پارہ نمبر 30 میں ہے، یہ تفسیر قرآن پاک میں جب جائیں تو سورہ واللیل پارہ نمبر 30 میں ہے، اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ ہر روز جب سے دنیا بنی ہے، وہ دو فرشتے سورج غروب ہونے کے وقت سورج کے دونوں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، اور وہ آواز جنات اور انسان نہیں سن پاتے، اور الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ اے اللہ، جنہوں نے جو سخی ہیں ان کو ان کا انعام عطا فرما، اور جو بخیل ہیں ان سے بدلہ لے۔ تو اس سارے واقعے میں یہ سبق ملتا ہے، جو سخی ہوتا ہے، جو اللہ کی راہ میں غریبوں مسکینوں ان کی مدد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سوچ سے بھی زیادہ انعام عطا کرتے ہیں۔ یعنی کہ اب یہ جنت میں گھر مل جانا یہ کہ معمولی بات ہے، اور وہ بھی ضمانت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو بہرحال یہ واقعہ تو ہمیں سخاوت سے کام لینا چاہیے، بخیلی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ہم نے کون سا اپنے سے جیب سے خرچ کرنا ہے؟ اللہ کے عطا کیے ہوئے میں سے خرچ کر دینا ہے۔ اللہ بھی راضی، اللہ کے بندے بھی راضی۔ جب اللہ کے بندے راضی تو اللہ تو راضی ہی راضی۔ تو ہمیں وہ فعل اپنانا چاہیے جس سے اللہ راضی ہوں اور ہماری دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہم سے راضی رہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور ایک دعا میں ہمیشہ کرتا ہوں، آپ بھی کیا کریں اور آمین کہا کریں کہ یا اللہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر کسی حساب کتاب کے بخش دے۔ اگر حساب کتاب شروع ہو گیا تو مشکلات شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ روز قیامت بھی ہم پر رحم فرمائے جس طرح دنیا میں ہم پر رحم فرمایا ہے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو ختم ہوئی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اچھی باتیں ہوں گی۔ اور آپ یہ جو واقعہ میں نے سنایا ہے، یہ یہ تفسیر قرآن پاک، تفسیر ابن کثیر، یہ جلد نمبر 5، یہ سورہ واللیل پارہ نمبر 30 میں کے اندر درج ہے، آپ یہاں سے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔